یہ بات Imam Muhammad salam digli and the salam. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين وجزاء المستغفرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الأسد والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله بالأرضين. روحي وأرواحنا لتراب مطلع الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتاب الحكيم والقرآن المجيد: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات دے کاروان کربلا پہنچ چکا ہے، اور آج تک کارواں اسی انتظار میں ہے کہ کتنے اور لوگ قیامت تک اس میں شامل ہوں گے. کس شوق اور محبت سے امام حسین انتظار کر رہے تھے کہ کوئی ایک میرے کارواں میں شامل ہوگا. کچھ پرچم امام نے سنبھال کے رکھے، خاص کہ کوئی آئے گا کربلا پہنچے گا. اپنے دوستوں کو، اپنے چاہنے والوں کو امام کا یہی پیغام. روز عاشورہ امام کی یہ صدا کہ علم الناصر یرشرما، اے کوئی میری مدد کرنے والا. یہ امام حسین اپنے اس مقصد نہائی کے لیے کہ انسان کمال پہ پہنچ جائے ہمیں پکارا ہے. امام حسین اکیلے تھے، زیادہ لوگ نہیں تھے امام کے ساتھ، اور امام کو ضرورت بھی نہیں تھی. امام نے تو جو ساتھ تھے ان کو بھی یہ کہہ دیا کہ آپ چلے جائیں. اے جنگ میرے ساتھ ہے. جب ارادہ الہی ہو تو پھر یہ نہیں دیکھا جاتا کہ تنہا ہوں یا میرے ساتھ لوگ ہیں. تو اگر آج ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہم بھی اپنے وقت کے امام کی نصرت کریں تو ہمیں اس سے گھبرانا نہیں چاہیے. یہ تو میں اکیلا کھڑا ہوں، یہ تو ہم تھوڑے سے ہیں. عزیزان محترم، یہی تھوڑے سے لوگ جو آج بھی تھوڑے سے نظر آتے ہیں، پوری دنیا اٹیک کر رہی ہے. پوری دنیا کی طاقتیں، فوجیں، پیسہ، میڈیا، نالج، علم، سب کچھ استعمال ہو رہا ہے اس تھوڑے سے لوگوں کے لیے کہ جو فلسطین میں ہے. تھوڑے سے ہے، مگر انہوں نے تاریخ بشریت نے اس گیم کو تبدیل کر دیا ہے. یہ وقت ہے، اور یہ درس کہاں سے دیا ہے؟ یہ درس کربلا سے دیا ہے. کربلا نہ ہو تو اصل انسانیت بیدار ہی نہیں ہو سکتی. کربلا نہ ہو، دنیا میں دکھاتی رہی کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھیں دنیا میں کتنا ظلم ہو. ہم تو 1400 سال سے کہہ رہے ہیں کہ چھوٹے بچے کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے. لیکن وہ چھوٹا سا بچہ اس زمانے میں اپنے زمانے یہ جزید کے سسٹم کے چہرے سے نقاب کھینچ گیا، اور آج یہ چھوٹے بچے
آج کے زمانے کے جدید سے نقاب کھینچ رہے ہیں. تبھی تو آپ دیکھیں نا دنیا بیدار ہو گئی ہے. خود آپ امریکہ میں دیکھیں, یورپ میں دیکھیں, یونیورسٹیوں میں لوگ نکلے ہوئے. کتنا دبائیں گے آپ, کتنا ماریں گے آپ, کہاں تک ماریں گے؟ اصل بیداری اندر, جب اندر سے بیدار ہو جائے تو پھر بدن کے ٹکڑے بھی ہو جائیں تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اندر سے مردہ ہو اور انسان بادشاہ بھی بن جائے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوتا. اندر سے بیداری کوئی نہیں کر سکتا سوائے سید الشہداء کے. تو یہ کارواں بیداری کا کارواں ہے. مقصد و حسین مجلس مقصد کے لیے ہے. اگر یہاں سے آئے اور اس کے جائیں, اس مقصد پہ زندگی گزرنی چاہیے. صرف ایسا نہ ہو اس لباس سیاہ ہو اور صرف مسجد اور امام بارگاہ میں حسین حسین ہو, باہر نکلے وہی زندگی, وہی لین دین, وہی گفتگو. تو آپ کیسے لوگوں کو قائل کریں گے کہ آپ کس کی مجلس سے آ رہے ہیں؟ کیسے قائل کریں گے آپ کو قائل کرنا ہے نا, آپ کو کہنا نہ پڑے. ان چند دنوں کے بعد جو آپ کے اندر تبدیلی آئے, آپ کو کہنا نہ پڑے, بلکہ لوگ آپ سے رک رک کے پوچھے بھائی آج کل کہاں جا رہے ہو؟ آج تمہارا کردار بدل گیا ہے, تمہارے افکار بدل گئے ہیں, تمہارے بیہیویئر میں تبدیلی آ گئی ہے, تم عبادت گزار ہوتے جا رہے ہو. تو کیا کہیں گے؟ ہم اس کی مجلس میں جا رہے ہیں جس نے نیزے میں بھی قرآن کی تلاوت کی ہے. اب یہ کیسے ہوگا جب آپ عملی طور پر امام حسین کا ساتھ دیں گے؟ یہ ساری باتیں بہت اچھی ہے, ضروری بھی ہے. مجلس, ماتم, عزاداری, سبیل, نیازیں, زیارت, سب امپورٹنٹ ہے, یہ سب امپورٹنٹ ہے, لیکن کردار سب سے وائل. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ دو پیرالل طاقتیں, فورسز, موومنٹ چلی آ رہی ہے. کب سے؟ جب سے انسان خلق ہوا, جب سے حضرت آدم نے خلق کیا تو موومنٹ اسٹارٹ ہو گئی. ایک اس کے مقابلے میں ہے, ایک اللہ کے مقصد پہ چل رہی. ایک میں غرور پایا جاتا ہے, تکبر پایا جاتا ہے, حسد پایا جاتا ہے, کینہ پایا جاتا ہے. دوسرے میں تواضع پایا جاتا ہے, انکساری پائی جاتی ہے, خلوص پایا جاتا ہے, صرف اور صرف خدا کے لیے ہے. یہ خلوص اور اخلاص تو تھا لوگوں کے اندر جسے آپ ابھی تک یاد کرتے تھے. جو لوگ کربلا آئے تھے, اگر اس کے اندر اخلاص نہ ہوتا, خلوص نہ ہوتا, للہ نہ آئے ہوتے تھے, تو پھر کیا آپ اس کو یاد کرتے؟ نہیں. خدا بھی یہی کہتا ہے تم میرا ذکر کرو, میں تمہارا ذکر کروں گا. وہاں جو لوگ آئے تھے انہوں نے اللہ کا ذکر کیا, اللہ کی خاطر کیا. ذکر کیا ہے جانے محترم, وقت بہرحال گفتگو میں نہیں چاہتا کہیں اور جائے, لیکن ذکر کسے کہتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر کرے. ذکر کیا ہے؟ ذکر کی کتنی قسمیں ہیں. ذکر ایک زبان سے لسانی جو آپ اور ہم کرتے ہیں, استغفر اللہ کرتے ہیں, اللہ اکبر, سبحان اللہ, یہ زبانی لسانی ذکر ہے. ایک ذکر قلب سے ہے, قلب ذکر کرتا ہے انسان کا. اور ہمارے قلوب شاید ہمیں آواز نہ آئے مگر وہ پھر بھی خدا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ تو دھڑکتے بھی 72 دفعہ ہے. جو دل ہے اس کی جو صحیح پیرامیٹر ہے وہ 72 ہے, کہ جو اس کی ایک ڈیفینیشن ہے. آپ چاہیں نہ چاہیں آپ کا قلب پھر بھی خدا کا ذکر کرتا ہے. لیکن انسان ذاکر کیسے بنتا ہے؟ جب اس کے اعضاء و جوارح ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. خود ذکر کیا ہے؟ ذکر کس کو کہتے ہیں؟ اظہار موجود, یعنی آدمی ذکر میں رہے. ذکر کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ انسان خدا کی طرف توجہ کو رکھے بس. اب ضروری نہیں ہے مطلب آپ کے ہاتھ میں تصویر ہے, آپ بولے جی ماشاء اللہ آج کل تو ڈیجیٹل آ گئی ہے, ٹک 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 آپ فکر کرتے ہیں, تو اب ادھر تصویر ٹک ٹک ہو رہی ہے, دھیان کہیں اور ہے, آنکھیں کہیں اور ہے. یہ ذکر نہیں ہے. ذکر ایک دفعہ ہو لیکن جذب ہو جائے, اور وہ ذکر جب جذب ہوگا نا تب انسان
کے بدن بتائیں گے کہ یہ ذکر میں ہے. اس کا بدن بتاتا ہے. مطلب جوان جب بازار میں ہو تب پتہ چلتا ہے وہ ذکر میں ہے یا غفلت میں ہے. کیونکہ ذکر کی جو اپوزٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ بہت ساری چیزیں اپنے اپوزٹ چیز سے پہچانی جاتی ہیں. مطلب رات کیسے پہچانی جائے گی؟ جب دن نہیں ہوگا تو رات ہوگی, روشنی نہیں ہوگی تو تاریکی ہوگی, سفید ہے سیاہ. ذکر کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ غفلت ہے. جب کوئی آدمی حالت ذکر میں ہوتا ہے تو وہ گناہ نہیں کرتا ہے. ذکر کیا ہے؟ وہ تو میں نماز پڑھ کے کھڑا ہوں, نماز پڑھ نہیں, توجہ کہاں ہے تمہاری؟ خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ نا, اصل تمہارا وجود متوجہ رہے خدا کی طرف. تمہارا پورا وجود استغفار کر رہا ہو, تمہیں زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں. کیسے کرے گا؟ کہ اسے پتہ ہو کہ خدا مجھے دیکھ رہا ہے, تو کیسے اس کی طرف توجہ میں رہے گا؟ اور یہ جو ہم سے گناہ ہوتا ہے یہ تب ہوتا ہے جب ہم غفلت میں چلے جائیں, یعنی جب ہم ذکر نہیں کر رہے. اب یہی ساری جنگ اس دو موومنٹ کی ہے. یہ جو موومنٹ شیطان کی ہے اسے شر کہتے ہیں. اس کا کام کیا ہے؟ اس کا کام ہے غافل کر دو اسے. آپ کو مجھے غافل کر دے. جہاں غفلت ہوگی وہاں حادثہ ہوگا. وہ تصادف, آپ ہائی وے پہ جا رہے, اسپیڈ فاسٹ لین میں آپ کی گاڑی ہے, ذرا سی غفلت, آپ نے موبائل اٹھا لیا, آپ نے میسج دیکھ لیا, آپ نے ٹیکسٹ دیکھ لیا, تیزی سے آپ کا حادثہ ممکن ہے. ذرا سی غلطی آپ کو موت کی طرف لے جائے گا. ذرا سی غفلت. کیا کرنا ہے؟ اٹینٹیو, برابر پیچھے شیشے, آگے کیا ہے, بالکل ذرا سی غفلت اڑا کے لے جائے گی. زندگی ایسی ہے, ذرا سی غفلت کی شیطان اڑا کے لے جائے گا. ذرا سی موقع دے رہے بس تھوڑا سا ٹی ٹریک ہونا ہے, تھوڑا سا لے جائے گا آپ کو. ذرا سا اسی لیے کوشش کرے. بعضوں کا جوان کہتے ہیں کہ غلطی ہو گئی مولانا, اب ہم کہاں ساری رات غلطی ہو گئی کون نماز پڑھے گا؟ نہیں, میری تو نماز ہی قبول نہیں ہونی. یا اسے بعض اوقات ماں باپ بھی کہتے ہیں نا تمہاری کیا نماز قبول ہوگی, تم نے کام دیکھے, تم نے اپنے ایوان دیکھے. ایسا نہیں بولے بچوں کو. جو بھی پڑھ رہا ہے پڑھنے دے. یہ ٹوٹی پوٹی نماز اسے بچائے گی, کیونکہ اگر آپ نے ذرا سا بھی چھوڑ دیا نا تو یہ بالکل ہی ڈوب چلا جائے گا. شیطان کا کام ہی یہی ہے. شیطان ذرا سی چیز سے آپ کو انٹریکٹ کرتا ہے. جس طرح یوٹیوب پہ آپ لوگ دیکھ رہے, ایڈ آ گیا, ایڈ آتے ہیں عجیب عجیب سے. ابھی آپ نے ذرا سا کلک کر دیا, ایک کلک کرنا ہے, پھر آپ دیکھیں کہاں جائیں گے آپ. پھر آپ کو خود نہیں پتہ چلتا کہ آپ کتنی دیر کیا دیکھ رہے ہیں. شیطان کا کام یہی ہے. اس نے یہی کیا, آہستہ آہستہ وہ ذرا سا کرتا ہے, کوشش کرتا ہے, لیکن اگر آدمی اس کی طرف متوجہ رہے تو بچ جائے گا. یہی یہ دو موومنٹ ہے جو مسلسل چلتی آ رہی ہے. کل میں نے آپ خدمت میں عرض کیا, حضرت آدم کو نیچے آنا پڑ گیا, حابیل قابیل کے درمیان میں ہوا. اس کے بعد حضرت لوط کے بیٹے کو کشتی پہ چڑھنے نہیں دیا. اس کے بعد حضرت یوسف کو کنویں میں پھینک دیا. اب یہ پوری کوشش کر رہا ہے, اور اس کی سب سے زیادہ کوشش جو میں نے آپ کی خدمت میں کل بھی عرض کیا, جو معاشرے کو بنا سکتے ہیں, سوسائٹی کو ڈیولپ کر سکتے ہیں, سب سے زیادہ شیطان کا کام ان سے. جو لوگ سوسائٹی میں رس, ابھی تو یہ تو میں آج پڑھ رہا تھا کہ یہ جو بڑی بڑی ملک اور جو اپنے آپ کو سپر پاور کہتے ہیں, انہوں نے اپنے لوگوں کو جو انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان کو ان کے اوپر پابندی لگائی ہوئی ہے. آپ نے سائنٹسٹ نہیں بننا, آپ نے انجینئر نہیں بننا. آپ بولیں گے بہترین تو سائنٹسٹ ہوتا ہے, انجینئر ہوتا ہے, ڈاکٹر ہوتا ہے. نہیں, انہوں نے اپنے لوگوں پہ جو انٹیلیجنٹ ہیں, ہر قوم میں انٹیلیجنٹ بچے ہوتے ہیں. آپ کے ہم ماشاء اللہ ہے جس کو انسان کہتا ہے کہ بہت ہی انٹیلیجنٹ ہے. انہوں نے اپنی کریم کو کبھی بھی انجینئر نہیں بننے دینا, سائنٹسٹ بننے نہیں دینا. کیا بننے دینا ہے؟ سوشل سائنس, مینجمنٹ, اسٹریٹجیکل پلاننگ, کنٹرول کیسے کریں گے لوگوں کو. اپنے لوگوں کو یہ پڑھانا ہے.
تو بھائی انجینئر کون بنے گا؟ کہیں گے دوسرے لوگ بنیں گے، یہ نوکری کریں گے ہماری. آپ کے سامنے سارے انجینئر کہاں جاتے ہیں ہمارے، سارے ڈاکٹر کہاں جاتے ہیں ہمارے، لیبر کہاں سے آتی ہے؟ اپنے لوگ کیا ہوئے، سوشل سائنس، آرٹ، ماس کمیونیکیشن، سوسائٹی کیسے بنے گی. اب آپ تعجب کریں گے، ہم فلم کیسے بنائیں گے، فلم کے اندر کلچر کیسے ڈالیں گے. بڑے بڑے برین بیٹھے ہوئے ہیں، کس کو؟ پوری دنیا کو کنٹرول کرنے کے لیے. ہم کنٹرول کریں گے، یہ نوکری کریں ہماری. گوگل کا سی او کون ہے؟ امیزون کا کون ہے؟ یاہو کا کون ہے؟ سب انڈین ہے. ہمارے یہاں فخر ہوتا ہے جی ہمارے یہاں مائکروسافٹ میں نوکری کر رہا ہے، فلانی میں نوکری کر رہا ہے. بھائی نوکر آپ کو نوکر چاہیے، ان کو آئیڈیا دینے والا شخص نہیں چاہیے. آئیڈیا وہ دیتے ہیں، چلاتے وہ ہیں. سوسائٹی کیسے بدلی ہے، شہر کیسے ڈیزائن ہونے ہیں، اسکول سسٹم کیا ہوگا، ایجوکیشن سسٹم کون دے گا، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور ہمیں کیا سکھایا انہیں کہ یونیورسٹی میں جو آرٹس پڑھے گا وہ سب سے بیکار بچہ ہے. ہمارے بھی جو بیکار کسی کام وام کرنے کو چلو یار یہ آرٹس ڈپارٹمنٹ میں چلا جائے. سب سے پرسنٹیج کم اسی زمانے میں کراچی یونیورسٹی میں آرٹس ڈپارٹمنٹ نہیں، جبکہ تھا کیا، فلاسفی، لٹریچر، انگلش، ماس کمیونیکیشن. یہ وہ سبجیکٹ تھے جو سوسائٹی چلاتے ہیں، سوسائٹی کو یہی لوگ چلاتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ ہم لوگوں کے سال سے رہے گا. اب یہ پلاننگ پیچھے سے آ رہے، کس کے کنٹرول میں سوسائٹی میں ہو. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے یہاں مشکل شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہی اللہ کا ولی آتا ہے ان سوسائٹیوں کے ان سسٹم میں ان کے طور پر، کیونکہ قوم تو ویسی ہے. جب حضرت یوسف زندان میں تھے اس وقت پہلے کیسے، جب زندان سے حضرت یوسف کو باہر لایا اور وہ جو اس زمانے میں بادشاہ تھا جو اپنے بارہ فرعون کی سینکشن چلتی بھی آ رہی تھی نا، تو حضرت یوسف کو جیسے ہی انہوں نے اپنا مشیر بنا لیا تو سب سے پہلے مسئلہ کس کو ہوا، وہ جنہوں نے قوم کو سلایا ہوا تھا، وہ جو جن کے بڑے بڑے معبد عبادت گاہیں تھی، جنہوں نے لوگوں کو بولا ہوا تھا، وہ بڑا سسٹم بنایا تھا. ڈراموں میں آپ نے دیکھا ہوگا بہرحال اس طریقے سے قوم کو اپنی طرف گھیرا ہوا تھا. سوچیں پھر کام کاروبار پیچھے سب اپنا ہے، لوگوں کو بس اسی پہ لگائے رکھے. مشکل کہاں ہوئی، جب اللہ کا ولی آیا اور جب اس نے اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کی تو آپ کے سامنے کیا کیا ہونا شروع ہو گیا. یہ ہر جگہ ہے. اور سب سے زیادہ مشکل اس شخص سے ہوتی ہے کہ جو سوسائٹی کو ڈیولپ کرتا ہے. حضرت یوسف سے انہیں مشکل شروع ہو گئی، اور حضرت یوسف کے مقابلے میں بہت مشکلات تھیں، لیکن بھارت اللہ کا نظام تھا. اور پھر اس کے بعد آپ آگے چلے عزیزان محترم، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، جب تک فرعون کے محل میں تھے، جب تک کچھ نہیں تھے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جیسے ہی حضرت موسیٰ نے یہ کہہ دیا، اللہ اکبر، خدا کتنا مہربان ہے. جب حضرت موسیٰ کو کہا کہ جاؤ فرعون سے ہماری دعوت تو حضرت موسیٰ نے کیا کہا، حضرت موسیٰ فرعون کو جانتے تھے، کہا وہ تو ظالم شخص ہے، وہ تو چھوڑے گا بھی نہیں، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ مددگار بنا کے بھیجے. مگر خدا نے کہا موسیٰ فرعون سے دھیمے لہجے میں بات کرنا. اللہ اکبر، یعنی دشمن ہے لیکن پھر بھی پروردگار کہہ رہے ہیں کہ اس سے گفتگو کرنا آرام سے کرنا، آرام سے کرنا. اب یہ خود ایک بہت ظریف نقطہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کو بات سمجھانی ہے تو پیار سے سمجھائیں. آپ اپنا عقیدہ کسی پہ تھوپے نہیں، آپ زبردستی کسی کو قائل مت کریں. کیوں کون قائل ہوگا آپ کی بات سے؟ آپ عقلی بات کریں، لاجیکل بات کریں، اس کے بعد آپ چھوڑ دیں. اس کی مرضی ہے، اگر سمجھتا ہے سمجھتا ہے. فرعون کے دربار میں گئے اور فرعون کو جب دعوت دی تو فرعون نے کہا سننا، لیکن اس سے پہلے اسے حضرت موسیٰ سے پرابلم نہیں تھی. پرابلم جب ہوئی جب اس کے سسٹم کو ڈس بیلنس کرنے کی کوشش، اور وہ سسٹم ایسے ہی تھا، قوم سو رہی ہے، قوم تابوت میں ہے،
قوم مشکل کے اندر ہے, قوم سلیوری میں ہے, فرعون بادشاہی کر رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت موسیٰ آئے اور نجات دینی تھی قوم. یہ مشکل شروع ہو جاتی ہے. یہ مشکل ہر جگہ ہے. آپ ممبر سے بھی میٹھی میٹھی باتیں کرتے رہتے, اور آپ لوگ خانہ کعبہ میں امام کعبہ کچھ بھی نہ بولے, طواف کرواتے رہو, عبادتیں پڑھاتے رہو, کچھ نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں, کوئی پرابلم نہیں. جہاں آپ نے دشمن کی بات کی وہاں آپ کا کام تباہ ہو, آپ کے اوپر مشکلات. کیوں؟ کیونکہ آپ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں. لوگوں کو اگر آپ بیدار نہ کریں, آپ انہیں بولتے ہیں ماتم کرو, عزاداری کرو, لحاظے کھاؤ, آپ زیارتیں اٹھاؤ, چھو مسلم کو پرابلم ہی نہیں ہے, کسی کو بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن جہاں آپ نے بول دیا کہ امام حسین کا مقصد طاغوت کا مقابلہ تھا, امام حسین کا مقصد یزیدیت نظام کو ختم کرنا تھا, وہاں وہ نہیں ہے بھائی. یہ میں ایک اہل سنت مولانا ان کو سن رہا تھا, وہ کہتے ہیں اس دن بعد ہمارے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی شجاعت کو پیش نہیں دیا. امام حسین نے صرف مظلومیت بیان کی ہے. یہ امام حسین مظلوم ہے, بیاسے شہید کیے گئے, کنبے کے ساتھ شہید کیے, اس سے بڑی مظلومیت نہیں ہے. یہ امام حسین کا مقصد تھا. امام حسین ایک سوسائٹی کی فارمیشن کے لیے نکلے تھے, امت کی اصلاح کے لیے نکلے تھے. اگر امام حسین بھی مدینے میں بیٹھے رہتے ہیں, مجھے پتا یزید کو مسئلہ تھا کرنی, تو مسئلہ تھا یزید کو, کوئی مسئلہ نہیں تھا. کیوں امام حسین نکلے؟ امام حسین نے, اور دیکھیں سسٹم وہی پرابلم میں آتا ہے کہ جب اللہ کا ولی آتا ہے, یزید بھی جانتا تھا گو کہ یہ صرف ایک شخص ہے مگر یہ کائنات پلٹ دے گا. ہم اپنے آپ کو دیکھیں, ہم کس سسٹم میں, کل بھی میں نے آپ کو, ہمیں آپ کو چیک کرنا ہے. ایک چیز سے آپ نہیں چیک کر سکتے اپنے آپ کو اپنا لائف سٹائل دیکھنا ہے, آپ کو اپنی فکر دیکھنی ہے, آپ کو اپنے گول زندگی کے دیکھیں, آپ کیا چاہتے ہیں, کل آپ زندگی میں بننا کیا چاہتے ہیں. اس سے پتہ چلے گا کہ آپ کس سسٹم میں. ساری چیزیں کھاتے رہیں, پیتے رہیں, بولتے رہیں, سوچتے رہیں, کرتے رہے, پھر بولے کہ اللہ جل مولا کا سسٹم اتنا آسان تھوڑی ہے. مولا کے سسٹم کے لیے تو محنت کی ضرورت ہے. ہم اور آپ مولا کے سسٹم کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یعنی امام کو دعوت دے رہے ہیں نا, بھئی مولا آئیے, جعفر دیار میں آئیے, بس میں جعفر دیار میں امام کو بلائے تھے, تو کیا ہم نے جعفر دیار بہرحال ہمارے اختیار میں سوسائٹی, اس کو ہم نے ڈیولپ کیا ہے, ایسا اس کے سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے. امام کے ماننے والے ہیں نا بھائی, اب آپ یہ تو نہیں کر سکتے حکومت نہیں کر رہی, ہم نہیں کر رہے, بھائی آپ کریں. جیسے مجھے کسی نے کل بھی کہا, اور بہت اچھی بات بھی ہے, کہ عزاداری کے دن بھی ہے اور کتنی گرمی ہے, سوچیں بارش نہیں ہوئی, کہ اگر ہر کوئی شخص اس محرم میں ایک ایک درخت لگا دے, ایک ایک درخت ہر شخص, تو آنے والے کتنے سالوں میں کتنے درخت ہوں گے. اور درخت کیوں امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے؟ کلائمیٹ چینج جو دنیا میں آیا ہوا ہے, آپ کو پتا ہے اتنی گرمی کراچی میں کتنے سالوں کے بعد اتنی گرمی ہوئی ہے کہ انڈیکس لیول جو ہے وہ 10 کراس کر گیا, آکسیجن ڈاؤن ہو گئی, لوگ تبھی تو مر گئے باہر, آکسیجن گر گئی ہے. آکسیجن نہیں ہوگی سانس کیسے لے گیا آپ نے؟ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے. اور کلائمیٹ چینج میں سب سے زیادہ افیکٹو کیا چیز ہے؟ درخت کا نہ ہو رہا. درخت ہی نہیں ہے شہر پہ, شہر کے اندر درخت ہی نہیں ہے. اگر درخت لگے ہوتے تو درخت کیا ریلیز کرتی ہے؟ آکسیجن. اتنا شہر ہے جس میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں, کتنی گاڑیاں ہیں, کتنے دھوئیں ہیں, کتنی پولوشن ہے. اس پولوشن کو کون آبزرو کرے گا, کون کھینچے گا؟ درخت کھینچیں گے. لیکن برین ہی نہیں ہے کسی کے پاس, مر جائیے. اللہ گرمی بھیج رہا ہے, اللہ بولے گا میں کوئی گرمی نہیں بھیجی, گرمی تم نے خود بنائی ہے.
ہم نے کہا تھا اتنا بڑا شہر بنا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے شہر بنا دیں. دنیا میں اسمارٹ سٹی کا کانسیپٹ ہے, چھوٹے چھوٹے شہر ہے تاکہ فیسلٹیز لوگوں کو ملے. اب آپ فوراً ڈال دیں گے منبع حکومت کے اوپر, تو آپ حکومت پہ کچھ نہ ڈالیں. آپ خود سوچیں کہ ہم نے کیا کیا, کم از کم اپنی کمیونٹی کو آپ چھوڑیں, پھر ہم سے باقیوں سے کیا لے لے گا. یہاں کتنے درخت ہیں یہ روڈ پہ, اس روڈ میں ہم نے کتنے درخت لگائے گا, کتنے پیسے لگتے ہیں درخت لگانے میں. اگر آپ سائڈ میں درخت لگا دیتے کچھ سال, تو یہ درخت دونوں طرف سے اگر یوں کور ہوتے تو آپ کی پورے شہر میں یہ سب سے ماڈل سڑک ہوتی اس طرح. برین چاہیے بھائی, کیونکہ ہمیں برین دیے ہی, ہم تو سب کو ڈاکٹر بننا ہے, کاٹنا بھی ہے بچے. اور بہت اچھی بات, بھابھی آپ کے یہاں جو لائبریری ہے کتنا اچھا کانسیپٹ ہے, کتابوں کی سبھی کتابوں کی. بھائی پانی تو ماشاء اللہ سبھی پی رہے پلا رہے, کتابیں مل رہی ہیں, مگر کوئی کتاب کا پیاسا ہو, علم کا پیاسا ہو, تو وہ جائے گا نا وہاں سے کتاب لے گا. کیونکہ ہمیں بتایا ہی نہیں کیا کہ کتاب پڑھنا کتنی امپورٹنٹ چیز. کتاب دوستی, کتاب کا ہونا. ظاہر محترم میں کتنا پڑھ لوں گا آپ کے آگے, ابھی علماء کتنا بول رہے ہیں, لیکن جب آپ خود پڑھیں گے بہت فرق پڑتا ہے. یہ جو ہم بھی ٹنٹی مونڈی باتیں کرتے ہیں, ابھی کتابوں سے پڑھتے نہیں پڑھو گے تو کچھ بھی نہیں آئے گا ہمیں. اور وہ کتابیں جو ہمارے واجب ہے پڑھنی بھی چاہیے. کتنی کتابیں جوانوں نے شہید مطہری کو کتنا پڑھا ہے, شہید مطہری کی کتابیں جوانوں کے لیے, کتنوں نے شہید مطہری کو پڑھا ابھی تک. واٹس ایپ, ٹک ٹاک, انسٹاگرام, اسنیپ چیٹ, سب پڑھ لو. اس کا نوا کب آ رہا ہے, اتنے ملین ویوز, یہ تو بہت پیسے کماتے ہو. بھائی کمانے تو یار کیا ہو گیا, تم بھی کما لو. کتنا وہ کتاب بہت امپورٹنٹ ہے. یہ جو بچے بیٹھے میں ان کو, آپ تو بڑے تو بہت بزرگ ہو گئے, ان کو تو نہیں کچھ کہہ سکتے. یہ بچوں کو تحفہ کتاب دیا کرے, ناتے چیزیں اس کو تحفے میں کتاب دے. 2 دفعہ دے 3 دفعہ دے, بول کے پڑھنے شروع کر دے گا. ابھی سے بیٹا کتابوں کی عادت ڈالے, ہر مہینے کتاب خریدو, ہر ہفتے کتاب خریدو. جتنا پڑھو گے اتنا ذہن تمہارا اتنا کم رہے گا. تاریخ پڑھو, ٹیکنالوجی پڑھو, ہر چیز پڑھو. پڑھنے سے ناول پڑھو, فکشن پڑھو, فکشن کی کتابیں پڑھیں, آپ دماغ کھلتا ہے فکشن پڑھنے سے. فکشن پڑھیں گے تو آپ امام زمانہ کے لیے شہر ڈیزائن کریں گے کہ امام زمانہ آئے تو کیسا شہر ہونا چاہیے, ٹریفک کیسا ہونا چاہیے. کون کرے گا یہ؟ کیا امام زمانہ اپنے ساتھ لے کر آئیں گے لوگوں کو؟ ساتھ ہی لانا نا, تو مولا پھر اتنی دیری کیوں کر رہے, جلدی آ جائے. ہم نے کرنا ہے, ہم نے کرنا ہے. تو سسٹم بہت امپورٹنٹ ہے. اور دوسرا سسٹم کبھی بھی آپ کو یہ نہیں کرنے دے گا, کبھی بھی نہیں کرنے دے گا. اس کا کام یہی ہے, آپ پھر کر دو, ٹیم ٹریک کر دو. کیسا وہ آیا, اس نے ہر جگہ کوشش کی ہے جہاں وہ, اور دیکھیں کتنا اپنا سسٹم اسٹرانگ ہو کہ حضرت موسیٰ ہی پہ آج گفتگو کا اختتام بھی کرے. حضرت موسیٰ نے کتنی مشکل, یعنی ظاہر آسان پوری تھا, لے کر بنی اسرائیل کو نکلے, اور جب دریائے نیل تک پہنچے تو یہ تو پیدل تھے, پیدل لے گئے, وہ تو پیچھے گھوڑوں پہ سواروں پہ وہ پہنچ گئے. تو قوم نے کیا کہا موسیٰ سے, ہماری زبان میں سادی زبان میں کہ بھائی پھنس گئے اب تم. حضرت موسیٰ نے کہا تم پیچھے آ گئے. تو پروردگار نے کیا کہا موسیٰ سے, اب موسیٰ ان سے کہو میرا رب میرے ساتھ ہے. خدا جس کے ساتھ ہو تو دریا میں بھی راستے بنا دیتا ہے. خدا ساتھ ہو, خدا ساتھ ہو تو قومیں بچ جاتی ہیں. خدا ساتھ میں ہو. خدا کیا کہتا ہے, خدا تو کہتا ہے میں تو حبل الوری, میں تو تمہاری شیرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. خدا نے تو کبھی نہیں کہا کہ میں تم سے, میں تو خدا کہہ رہا میں تو تمہارے قریب ہوں. خدا ہے خدا کا سے مطلب خدا تو میرے قریب ہے, میں خدا سے دور ہوں. اور جب انسان خدا سے دور ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز فائدہ نہیں کرتی. سارا سید الشہداء
نے جو کچھ کیا خدا کے لیے تھا. نظر نہیں بے قضا ہے یہ سب پورا سے یہ مجلس خدا کے لیے، میرے لیے نہیں، نہ آپ کے لیے، نہ کسی آرگنائزیشن نے، خدا کے. اگر یہ مجلس خدا کے قریب نہیں کر سکتی تو پھر معذرت دنیا کی کوئی جگہ خدا کے قریب نہیں کر سکتے. جس حسین نے اپنے بدن کے ٹکڑے کرا دیے ہو خدا کے لیے، اس کی مجلس میں آ کر اگر آدمی خدا کے قریب نہ ہو تو پھر دنیا کی کوئی یونیورسٹی، کوئی مکتب، کوئی مسجد، کوئی ذکر خدا کے قریب نہیں کر سکتے. رحمت واسع تھے امام حسین، خدا کی رحمت اوپر سے اتر رہی ہے، ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہے، لیکن اتنی کیپیسٹی نہیں ہے لوگوں میں کہ اس رحمت کو ریسیو کرے. ساری رحمت امام حسین کے وجود سے پہن رہے، رحمت واسطے. وہ اپنے آپ کو امام حسین کے قریب نجات ہے، دنیا میں بھی اور کامیابی بھی یہی ہے. وہ سیدیت سسٹم ہے، پورا نظام ہے، ایسا تیار کرتا ہے آدمی کو کہ وہ افتخار کرتا ہے کہ میرے بدن کے ٹکڑے ہو جائیں، اسے کاٹ دیا جائے، مار دیا جائے، جلا دیا جائے، رات بن کے اڑا دیا جائے. مان درختوں کا پیاس ہے، ہم ان کو نہیں چھوڑے. کمال ہے یہ جملے اصحاب کے جو شب عاشورہ حضرت عقیل کے مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہے کہ 70 دفعہ مارا جائے، 70 دفعہ زندہ کیا جائے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں. کیونکہ ان کو پتہ چل گیا کہ سسٹم یہی ہے، بس جو اس سے جڑ گیا ہے وہ کامیاب ہو جائے گا، اور جو اس سے ہٹا بربادی. آج فلسطین والوں کو بھی پتہ چل گئی اگر کامیاب ہونا پھر تو حسین سے ہونا پڑے گا، اور یہی ان کی آج کامیابی ہے. آج دنیا کیسے ان کا ذکر کر رہی ہے، کیسے دشمن بے نقاب ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ انہیں کامیابی کی چابی مل گئی. حسین جس نے امام حسین کے راستے کو روکا، جس نے امام حسین کو کربلا کی طرف موڑا، امام حسین نے اسے عہدے دیا. امام حسین کی سیرت یہ ہے. امام حسین کا سب ختم ہو گیا روز عاشورہ. امام نے لشکر یزید کی طرف جو ہے وہ کیا کہا، اگر ابھی بھی توبہ کر لو تو میں اپنے جوان بیٹے کا خون بھی معاف کر دوں. یہ ہے امام حسین. حسین وہ ہر چیز کی شفا امام حسین. روح کو شفا چاہتے ہیں امام حسین سے، بدن کو شفا چاہتے ہیں امام حسین. امام حسین آیت اللہ روح جردی یہ والے نہیں، دوسرے والے روح جردی کتاب روزنہ ہی عالم غیب میں آیت اللہ فراضی بیان کرتے ہیں کہ حج سے آ رہے تھے، کربلا جانا تھا تو بہت رش کی وجہ سے نہیں جا پائے. تو کہیں سے ٹرین چلتی تھی، نہیں ملی، رش تھا تو گاڑی میں آنا پڑ گیا. تو اس میں کچھ عراقی بیٹھے ہوئے تھے، تو ان سے اور ان کی سفر کی وجہ سے تھکاوٹ، ان کی آنکھوں میں شدید درد تھا. تو جو اس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے پوچھا کہ کہاں جا رہے؟ کہا کربلا جا رہے. تو وہ جو زیارت پہ جا رہے تھے ان کے قدموں کی خاک کو اٹھا کر انہوں نے اپنی آنکھوں میں نہا لیا. کہتے ہیں آنکھیں بھی ہو گئے. یہ اسے ہم نہیں سمجھے مسئلے سے، مگر جو پہچان گیا وہ کامیاب ہو گیا. تو محرم خیمے لگے کاروان کربلا پہنچ گیا. امام نے جگہ کا نام پوچھا، ایک ایک کر مختلف نام بتائے گئے. جیسے ہی کسی نے کہا کہ کربلا ہے تو امام نے کہا بس یہی وہ جگہ ہے.
خیمے لگا دیے جائیں، خیمے لگائے. 24 دن کا سفر طے کر کے امام مکہ سے کربلا پہنچے. روکا کس نے تھا کاروان کو؟ کیا کہا امام نے؟ اٹھو. جب انہوں نے امام کی سواری کی لگام پکڑی کہ میں آپ کو اس طرف جانے نہیں دوں گا، امام نے فرمایا فوراً تیری ماں تیری فضا میں بیٹھے. اور یہ عرب کے ہاں بہت بڑا جملہ ہے، عربوں کے بغیر اور فور تھا اندر سے باہر. ابھی جو ہے وہ لشکر کا سردار ہے دشمن کے، لیکن اندر سے اور تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ میں آپ کی والدہ کے احترام میں یہ جملے نہیں کہہ سکتا. اللہ، یہی ایک دروازہ ہے جو نجات دیتا ہے. اور میں جہاز گیا اور ان کی بخشش ہو گئی. بھئی یہی جملہ تھا، یہی ادب تھا جو اور وہ بچا گیا. یہی ادب تھا. شب عاشور اور پریشانی میں ٹہر رہا ہے. شخص کہتا اور کیا ہو؟ کہا صبح جنگ ہو جائے گی. تو کہا قرار نہیں تھا جنگ ہو، میں تو صرف روکنے آیا تھا. تو کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان میں دیکھ رہا ہوں. تو صبح ہوئی اور اپنے بیٹے کو لے کر امام کے پاس پہنچے. امام نے استقبال کیا. امام ایسا لگتا تھا جیسے امام پور کا ہی انتظار کر رہے. ایک شخص کو امام نے بچایا، ایک شخص. اور کمال یہی ہے آج تک امام حسین بچا رہے ہیں. چھٹے امام فرماتے ہو ایک مچھر کے پر کے برابر اگر آنکھ میں آنسو آ جائے، اتنا جہنم کی آتش کو بجھا دیتا ہے. ابھی تک بچا رہے امام حسین. اور آئے امام کے پاس پہنچے، امام نے قبول کیا، گلے لگایا اور پھر کہا مولانا مجھے اجازت ہے. امام نے روکا نہیں. اصولاً تو ہوتا ہے کہ کوئی مہمان آئے تو اس کو تھوڑی دیر روکتے ہیں، تھوڑا بٹھاتے ہیں، لیکن امام بھی نہیں بٹھایا. کیونکہ امام کے پاس خیموں میں پانی تھا ہی نہیں. مہمان کو پانی تو پوچھتے، پانی نہیں. کہا بولا اجازت دے. کہا جاؤ جاؤ. اور فوراً نے کہا میں اہل حرم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. خیموں کے باہر گیا اور کہا تو امام کی بہنوں سے مستورات سے کہ روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے. اور جانتا تھا کون بچوائے. اور کو پتا ایسا نہ چاہے. ہم بھی کوشش یہی کرتے ان مجلسوں میں کہ وہ ماں راضی ہو جائے جس نے چکیوں پیس کر حسین کو بالا ہے. ہمارا کیا، ہم نے کون سی تکلیفیں اٹھائی ہے؟ کوئی تکلیف نہیں. ہمیں تو ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، اب ہمیں تکلیفیں تو وہ ماں اٹھاتی ہے. اور سے پہلے مر کا بیٹا گیا، زخمی ہوا، گرا. جیسے ہی گرا امام پہنچے اور بھی پہنچ گئے. امام نے اور سے یہ فرمایا اور جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا.
اور کو نہیں بتا آتا، اور تو تھے ہی نہیں، اگر اور ہوتے تو دیکھتے کہ جوان بیٹے کے لاشے پر ایک باپ کیسے آ رہا ہے، کیسے آتے؟ کس طرح امام اپنے جوان بیٹے کے لاشے پہ پہنچے ہو۔ عزیزدار محترم، اب یہ گریہ و زاری کی شبیں ہیں، آہستہ آہستہ آپ مخصوص شبوں میں داخل ہو جائیں گے، اور نبی جتنی جتنا کر سکتے تھے زخمی ہوئے، گرے، امام کو پکارا، امام غور کے بدن پہ پہنچ گئے، غور کے سر کو اپنے زانوں پہ رکھا، خون کو صاف کیا، کیا مقام پایا حضرت غور نے۔ امام نے اپنی والدہ کا رومال نکالا، حالانکہ حضرت غور کا شہید ہو جانا حضرت غور کی معافی ہے، کمال میں پہنچ گیا، لیکن نہیں، امام حسین نے کہا اس نے میری ماں کا خیال رکھا تھا، میں ماں کا رومال اس سے پہنا ہوا تاکہ اسے دنیا میں بتا دوں کہ میری ماں نے تجھے معاف کر دیا، اور لیکن سلام ہو میرے مولا پر کہ جب وہ گرے ہیں تو کوئی زانو پر سر رکھنے نہیں آیا، شمر جان سن علی صدر، نہ جانے وہ بوڑھی ماں، وہ جس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، وہ کس طرح کربلا پہنچی ہوگی، نہ جانے مد خنجر کے نیچے ہاتھ ماں نے رکھے ہوں گے، یہ کوئی نہیں جانتا، اور نہ جانے کیا حالت ہوگی جب شمر کے ہاتھ میں میرے مولا کا سر ہوگا۔ اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایہم ينقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما، حاضرین مجلس کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما، فلسطین کے مظلوموں کی پروردگار حمایت فرما، امت مسلمہ کو متحد ہو کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی القبر، شرف اتنین۔